بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فأغنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على اعدائهم من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين۔ عزیزان محترم، طلاب عزیز، موضوع سخن جس ذات مقدسہ کو رکھا گیا ہے بے شمار فضائل کے حامل ہے یہ شخصیت۔ جس طریقے سے تمام انسانوں کے اندر خداوند متعال نے سادات کو ایک خاص اہمیت دی ہے، ایک خاص فضیلت دی ہے، اور تمام سادات کو اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جدہ ماجدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، وہیں اس شخصیت کے لیے یہ بات قابل فخر ہے، قابل امتیاز ہے کہ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ماں ہیں۔ جہاں ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والے امام کے لیے ایک بہترین ماں کا انتخاب کیا گیا۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی خاتون کے ذریعے سے یہ نور امامت اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر دور کے اندر ایک خاص خاتون کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ جو اس دور کی سب سے بہترین خاتون ہوتی تھی، کردار کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اور اس کے بعد اسے نور امامت سپرد کیا جاتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ خاتون کہ جس نے تمام ائمہ کی جدہ ماجدہ بننا ہے، جسے زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں بننا ہے، خداوند متعال نے کس طریقے سے ان کا انتخاب کیا ہوگا۔ یقیناً بی بی خدیجہ الکبریٰ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جو فضائل کے اعتبار سے بے مثال، اور سب سے بڑا امتیاز ان کا یہ ہے کہ یہ ملیکۃ العرب کہلاتی تھیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد کیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ ما قام ولا استقام الدین، دین قائم نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے اگر دو چیزیں نہ ہوتی۔ اگر میرے پاس علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو دین قائم ہی نہ ہو سکتا تھا۔ یہ ملیکۃ العرب خاتون بی بی خدیجہ کہ جس نے سارا کا سارا مال دین پر لٹا دیا۔ ہم کردار کی پختگی، ہم مالی اعتبار سے بلند، اور اس قدر بلند تھی مالی اعتبار سے کہ یمن و شام اور مکہ اور مدینہ تمام اطراف میں تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ مکہ کے افراد جو تاجر افراد تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اس خاتون سے نکاح کر لیا جائے، اس سے تعلق پیدا کر لیا جائے، اسے اپنے ازدواج میں باندھ دیا جائے تاکہ ہم بھی مزید امیر ہو سکیں۔ لیکن یہیں پر جہاں بی بی خدیجہ کے پاس اتنا مال و دولت تھا، وہیں پر بی بی خدیجہ کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ وہ تمام کے تمام سرداران قریش کو منع کرتی رہی نکاح کے لیے۔ اور وہاں پر جب وہ وقت آیا کہ ابو طالب نے درخواست کی کہ اے بی بی خدیجہ، اے ملیکۃ العرب، میرا بھانجا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مال تجارت کے لیے جہاں اتنے سارے افراد کو بھیجنی ہیں وہاں ایک موقع میرے بھتیجے کو بھی دیں۔ رسول خدا کو یہ موقع ملتا ہے، رسول خدا جاتے ہیں سامان تجارت لے کر، اور بی بی خدیجہ کیونکہ پہلی دفعہ اس شخص کو بھیجنی ہے تو اپنے ایک غلام میسرہ کو ساتھ کر دیتی ہیں، اور میسرہ کو یہ حکم دیتی ہیں کہ دیکھو تم نے اس شخص کے اوپر نظر رکھنی ہے اور مجھے واپس میں آ کر بتانا ہے کہ کیا کیا تم نے اس شخصیت کے بارے میں پایا۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک واقعہ گزر چکا تھا کہ کیوں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے یہ چاہا کہ میسرہ جائے ان کے ساتھ اور جانے کے بعد واپس آ کر پوری ڈیٹیل ہسٹری بیان کرے کہ یہ شخص سفر میں کیسا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ گزر چکا تھا، لیکن میسرہ ساتھ جاتا ہے غلام، اور پورے سفر سے واپس آنے کے بعد بی بی خدیجہ کو سناتا ہے کہ اے مالکن، اے میری شہزادی، عجیب شخصیت ہے یہ، جہاں تمام کے تمام لوگ جھوٹ بول کر منافع کماتے تھے، یہ ان سے زیادہ منافع کماتا تھا سچ بول کر۔ اس شخصیت کے شمائل میں کیا بیان کروں کہ یہ جب چلتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ اس کے چلتا تھا تاکہ اس پر سایہ کر سکے۔
یہ جہاں پر رک جاتا تھا اس شہر کی آب و ہوا بدل جاتی تھی۔ اگر راستے میں یہ کسی درخت پر ٹیک لگاتا تھا، اس کا سہارا لیتا تھا، اس کی چھاؤں میں بیٹھتا تھا تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا۔ جب ہم اسے گفتگو کرتا ہوا پاتے تھے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ یہ گفتگو ہی کرتا رہے، یہ عجیب انداز سے، میٹھے انداز سے بول رہا ہے۔ اور جب یہ خاموش ہو جاتا تھا تو دل چاہتا تھا کہ یہ اسی خاموش مورتی کی طرح رکا رہے تاکہ ہم اس کا دیدار کرتے رہیں۔ بی بی خدیجہ جو پہلے ہی سے متاثر ہو چکی تھی اب مزید متاثر ہو جاتی ہیں اور ایک مرتبہ اپنے چچا کے ذریعے سے پیشکش کرتی ہیں اپنے نکاح کا، وہاں جہاں تمام قریش کے سرداروں کو منع کر چکی ہیں، وہیں پر ایک ایسے شخص سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتی ہیں کہ جو کردار میں مضبوط ہے۔ یہ تعلق جوڑنا بتا رہا ہے خود بی بی کا کردار کتنا مضبوط ہے۔ عموماً جب کچھ شخصیات کا ذکر ہوتا ہے محافل کے اندر، مجالس کے اندر، تو جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے خوشی کا، جو اس بات کی دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم ان شخصیات سے محبت کرتے ہیں، تبھی ان کے فضائل پر خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن وہیں پر ایک دوسرا سٹیپ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرا کام بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان شخصیات کے فضائل سے حاصل ہونے والا میسج، تاکہ انسان کوشش کر سکے ان کی سیرت پر چلے، اور ان کی سیرت پر چلنے سے ہوگا کیا، ان جیسا تو قطعاً نہیں بن سکے گا، لیکن ان کے راستے پر، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو کہیں نہ کہیں اچھے انسانوں میں سے شمار ہو جائے گا۔ یہ بی بی خدیجہ یقیناً ایک خاتون ہے، اور اکثر مرد حضرات یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم ایک خاتون سے کس طریقے سے کوئی درس، کوئی تبلیغ، کوئی میسج لے سکتے ہیں، لیکن یہ بی بی خدیجہ کا عالمی پیغام ہے کہ شادی کے لیے مال و دولت کو مطمع نظر نہ رکھا جائے، بلکہ کردار کی پختگی کو مطمع نظر رکھا جائے۔ بی بی خدیجہ ایک مرتبہ پیغام پہنچاتی ہیں، اور جب پیغام پہنچتا ہے تو رسول خدا اول وہلہ میں، اول کلام میں اپنا مالی سٹیٹس دیکھتے ہوئے منع کر دیتے ہیں، لیکن جب اصرار بڑھتا ہے بی بی کی طرف سے تو اس کے بعد ایک تاریخ ساز جملہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، عالمی قوت، تمام کے تمام عالم اسلام کے لیے، تمام کے تمام انسانیت کے لیے، ہر وہ شخص کے لیے کہ جو اسلامی محسنان کے لیے تحقیق کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں ابو طالب سے مشورہ کیے بغیر اس بات کا جواب نہیں دوں گا۔ ابو طالب تک بات کو لے جایا جاتا ہے بی بی، اور اس کے بعد یہ طے پاتا ہے کہ یہ نکاح منظور ہے، یہ نکاح ہوگا۔ بی بی خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا جاتے ہیں، رسول خدا کی طرف سے ان کے چچا آتے ہیں، نکاح ہونے والا ہے، اور اس وقت کسی طریقے سے یہ طے کرنا ہے کہ مہر کتنا اور کیا رکھا جائے۔ اب وہاں بی بی خدیجہ کے مالی سٹیٹس کو بھی دیکھنا ہے، اور اس اعتبار سے ایک اہم رقم کو مہر کے طور پر رکھنا ہے، اور یہاں رسول خدا کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کا مالی سٹیٹس ظاہری طور پر کیا ہے۔ جب یہ بات بی بی خدیجہ تک پہنچتی ہے تو بی بی خدیجہ اپنی جانب سے 4000 درہم رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور آپ اسی کو میرا مہر قرار دیں۔ اب جب یہ پورا رشتہ چل رہا تھا، یہ تمام چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ ایک ملکۃ العرب خاتون ہے اور وہ جو ہے رسول خدا سے نکاح کرنا چاہتی ہے، ایک مکہ کا، ایک قریش کا، بنی ہاشم کا غریب سا لڑکا ہے، اور اس سے اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں، تو تمام کے تمام جو مرد حضرات تھے وہ بھی بغض کھائے بیٹھے تھے، حسد کھائے بیٹھے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ غریب لڑکی کی شادی اتنے امیر لڑکی سے ہو رہی ہے۔ وہاں پر خواتین بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیوں بی بی خدیجہ اس طرح کے کاموں کو انجام دے رہی ہیں۔ تو رسول خدا کے جو ایک چچا تھے وہ وہاں پر جب سنتے ہیں کہ یہ نکاح بھی ہو رہا ہے، مہر بھی دیا جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ تپ کر، ناراض ہو کر، بغض میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک سنا تھا کہ مرد مہر دیا کرتے ہیں خواتین کے نکاح کے لیے، لیکن اب سے روایت بدلی جا رہی ہے، اب خاتون مہر دیا کریں گی مردوں کا۔ یہ جواب سننا تھا تو پھر سے ایک مرتبہ ابو طالب دفاع کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کا، اور کہتے ہیں کہ اے گھٹیا انسان، اے پست ترین انسان، اے لقاء الرجال، اگر مرد جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ میرے بھتیجے محمد جیسا ہو تو تمام عالم کے مرد حضرات یہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی مہر ہو ہم دیں، لیکن اسے اپنے آپ سے منسلک کر لے، اسے کسی طریقے سے اپنا داماد بنا لے،
کیوں؟ کیونکہ محمد ایک اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے. لیکن اگر نکاح تجھ جیسے گھٹیا انسان سے کرنا ہو تو پھر عورتیں انٹرسٹ نہیں لیتی، عورتیں نہیں چاہتی، خواتین نہیں چاہتی. اسی وجہ سے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مہر دینا پڑتا ہے تاکہ کوئی تم سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے. بہرحال نکاح ہوتا ہے، ابو طالب نکاح پڑھاتے ہیں، اور نکاح پڑھانے کے بعد اب اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کی طرف تشریف لے جائیں، اور بی بی خدیجہ کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لانا چاہتے ہیں. وہیں پر دوبارہ سے بی بی خدیجہ کا کردار، ان کا عقائد کسی طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اس شخص کی بیوی بن کر خوش نہیں ہوں، بلکہ میں پسند کرتی ہوں کہ کسی طریقے سے اس شخص کی خادمہ کے نام سے پہچانی جاؤں. ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ کس طرف چل رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ اپنے گھر کی طرف. کہا نہیں، ہم میرے گھر جائیں گے، بیتی بیتک، ہم میرے گھر جائیں گے، اور یہ میرا گھر اب میرا گھر نہیں ہے، یہ اب آپ کا گھر ہو چکا ہے. وَأَنَا جَارِيَتُکَ، اور مجھے اپنی بیوی نہیں اپنی کنیز سمجھیے. یہ مالکہ ہے، یہ ملکۃ العرب خاتون ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے آس پاس ہزاروں کی تعداد میں نوکر ہوا کرتے تھے. ایک غریب انسان سے نہ صرف شادی کر رہی ہے بلکہ شادی کرنے کے بعد اسے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہے. یہ بتانے کو تیار ہے کہ اگر شخص اتنا مضبوط ہو تو میں ملکۃ العرب ہونے کے باوجود اس کی خدمت گزاری کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار. اور اس کے بعد جب زندگی آگے بڑھتی ہے، ہر قدم پر رسول خدا کا ساتھ دیا، ہر قدم پر رسول خدا کی اذیتوں کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کی. یہی تو وجہ ہے کہ جب رسول خدا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھ پر سب سے پہلے جس خاتون نے ایمان لایا، جو خاتون ایمان لائی ہیں، ان کا نام ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ. اور تاریخ میں ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس سے رسول خدا کا گزر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بی بی رو رہی ہیں. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ اے دختر، اے میری بیٹی، تم یہ گریہ کیوں کر رہی ہو؟ تو بی بی زہرا جواب دیتی ہیں کہ فلانی خاتون تھی کہ جس نے میری ماں کے بارے میں کچھ الفاظ کہے. جب یہ سنتے ہیں تو ایک مرتبہ رسول خدا غضبناک ہوتے ہیں. جب غضبناک ہو جاتے ہیں تو وہ خاتون آ کر دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بی بی خدیجہ کو اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں جبکہ خداوند متعال نے اس سے بہتر آپ کو عطا کر دیا ہے. تو رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ کس نے تم سے کہا کہ مجھے خدیجہ کا بہتر، خدیجہ کی مثال، خدیجہ جیسی بھی کوئی چیز ملی ہے؟ بہتری تو دور کی بات ہے، مجھے اس جیسی بھی کوئی چیز ملی ہے. اور اس کے بعد خود سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدیجہ اس شخصیت کا نام تھا کہ اس نے میری اس وقت تصدیق کی کہ جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی جب کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں تھا. اس نے مال سے میری اس وقت مدد کی جب سب لوگ چاہتے تھے کہ میں تنگ دست اور فقیر ہو جاؤں. اس نے مجھے اس وقت اولاد عطا کی کہ جب سب لوگ تانا دے رہے تھے کہ محمد اب تک مر جائے گا. کیسے ممکن ہے کہ ان 4 صفات کے بعد تم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہم خدیجہ سے افضل ہیں؟ یہیں پر وہ واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ یقیناً ہم تمام حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ رسول خدا ایک دفعہ معراج پر نہیں گئے ہیں، متعدد دفعہ تاریخ یہ ذکر کرتی ہے کہ رسول خدا معراج پر گئے ہیں. ایک معراج کا واقعہ کہ جس پر رسول خدا واپس آ رہے ہیں زمین کی طرف، اور واپسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے کہ جسے میں پورا کر سکوں؟ میں جا رہا ہوں دنیا کی طرف، کوئی چیز ہے جو تم چاہتے ہو دنیا سے، یا کوئی چیز دینا چاہتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے دنیا سے، ایک چھوٹا سا کام ہے. وہ کام یہ ہے کہ جب آپ دنیا کی طرف پلٹ جائیے گا تو اپنی زوجہ خدیجہ کو خدا کا بھی سلام دیجیے گا اور میرا بھی سلام دیجیے گا. یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ کی ذات مقدسہ. اتنی عظیم ذات، اتنی معتبر ذات. یہی وجہ ہے کہ جب اس بی بی کا انتقال ہوتا ہے تو رسول خدا ان کے انتقال پر اس قدر افسردہ ہوتے ہیں، اس قدر غم کی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ اس پورے سال کو عام الحزن سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے یہاں عموماً جب غم منایا جاتا ہے تو
2 دن 4 دن 1 ہفتہ 40 دن چہلم کے بعد انسان کی لائف روٹین پر آ جاتی ہے. لیکن یہ بی بی خدیجہ کا غم تھا، یہ بی بی خدیجہ کے جانے کا، جدائی کا ایک احساس تھا کہ جس نے مجبور کیا کہ رسول خدا پورا سال اس بات کو دہراتے رہے، پورا سال یاد مناتے رہے، اور تاریخ نے اس سال کو عام الحزن کے نام سے تعبیر کیا. وہیں پر جس طریقے سے بی بی خدیجہ کے چلے جانے کا احساس رسول خدا کو تھا، وہیں پر یقیناً بی بی زہرا کمسن ہے، اور وہیں پر ان کو بھی احساس ہے کہ میری ماں جدا ہو گئی ہے مجھ سے. اور جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں ایک مرتبہ دیکھتی ہیں کہ میری ماں موجود نہیں ہے. پلٹ کر اپنے بابا رسول خدا سے سوال کرتی ہیں کہ میری ماں کہاں پر ہے. تو اللہ کے رسول، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول کوئی جواب دیں، رسول خدا سے سوال ہوا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی پیاری سی بیٹی کو رسول خدا خود دلاسا دے، حوصلہ دیں اور اسے سمجھائیں. لیکن قبل اس کے کہ رسول خدا کوئی جواب دیتے، اپنی طرف سے ایک مرتبہ جبرائیل آتے ہیں، اور جبرائیل آنے کے بعد رسول خدا سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اپنی پیاری بیٹی سے کہہ دیجئے کہ غم نہ کرے، خدیجہ ہمارے پاس موجود ہے. خدا نے پیغام دیا ہے کہ خدیجہ ہمارے پاس موجود ہے، اور صرف ہمارے پاس موجود نہیں ہے بلکہ ہم نے جنت میں بہترین تخت دیا ہے خدیجۃ الکبریٰ کو، اور ایک ایسا محل دیا ہے کہ جیسا محل ہم خواتین میں سے کسی کو بھی نہیں دیں گے. اتنی بڑی عظیم شخصیت تھی. تبھی خداوند متعال کے نزدیک وہ 4 خواتین کے جو تمام کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ان میں سے ایک بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں. جہاں پر ان فہرست کے اندر جو 4 خواتین ہیں، جہاں پر ایک نام حضرت مریم کا ہے جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، ایک نام آسیہ کا ہے کہ جو فرعون کی زوجہ ہے، ایک نام خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، وہیں پر ایک نام ان تمام عورتوں کی سردار میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ہے. مختصر سی یہ گفتگو تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، اور اس کے اختتام پر یقیناً بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں ان کی ذات سے. لیکن ایک وہ سب سے اہم چیز کہ جو میں چاہوں گا کہ آپ تمام افراد، آپ تمام اس وقت کمسن ہیں، اس پر خصوصی طور پر توجہ کریں. یہ لائف ہسٹری تھی، یہ وہ باتیں تھیں کہ جس کا تعلق بی بی خدیجہ سے تھا. لیکن جب بی بی خدیجہ نے رسول خدا کو مالی اعتبار سے تنگ دست پایا تو اپنا سارا کا سارا مال بی بی خدیجہ نے رسول خدا کی قدموں میں رکھ دیا. بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ سنا کہ میرا شوہر اللہ کا رسول پریشان ہے، اور چونکہ روایات میں یہ ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ کو ان کے چچا نے، کہ جو ان کے مذہب کے اعتبار سے عالم تھے، وہ بتا چکے تھے کہ ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو پوری کائنات پر، پوری دنیا پر حکومت کرے گا، قریش سے اس کا تعلق ہوگا، عرب سے اس کا تعلق ہوگا، یہ تمام خصوصیات بتا چکے تھے. تو کہیں نہ کہیں بی بی خدیجہ کو ایمان تھا کہ یہی وہ شخص ہے. اور جب اعلان کیا، اور اعلان کے بعد کانوں میں خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول، میرا شوہر جو ہے وہ مشکلات میں گرفتار ہے اور مالی اعتبار سے تنگ دست ہو چکا ہے، اور جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پا رہا، تو اس کے بعد اپنے تمام غلاموں کو حکم دیا کہ میرا جتنا مال ہے وہ سب لے آؤ. اور اس کے بعد تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ اللہ کے رسول اور بی بی خدیجہ کے درمیان اتنا مال رکھا گیا کہ بی بی خدیجہ اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ پا رہی تھیں، اور اللہ کے رسول بی بی خدیجہ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. اپنے تمام غلاموں کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے شوہر، اے اللہ کے رسول، یہ تمام کا تمام مال، یہ تمام کے تمام غلام، یہ تمام کے تمام کنیزیں آج سے آپ کی ہوئی، جیسا تصرف کرنا چاہتے ہیں ویسا تصرف کیجیے. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ ہم بھی اپنا سارا کا سارا مال دین راہ پر قربان کر دیں؟ نہیں. میسج یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا سارا کا سارا مال قربان کر دینا ہے، بلکہ جب بی بی نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول کو مال کی ضرورت ہے تو اپنا مال لے کر آئیں. اگر بی بی دیکھتی کہ اللہ کے رسول کو مال کی ضرورت نہیں ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، تو اس وقت مال دینا معقول نہیں ہے، اس وقت حوصلہ افزائی کرنا معقول ہے. یعنی کہ دین اسلام کو
جب جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اس چیز کو دینا، یہ کمال اطاعت کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک عالمی میسج ہے جو تمام ائمہ کی سیرت کے اندر مشترکہ طور پر موجود ہے، اور یہی میسج بی بی خدیجہ کی ذات سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہمیں ہر جگہ پر مال نہیں خرچ کرنا ہے، بلکہ ہمیں پہلے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ دین اسلام کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ اگر دین اسلام کو ہمارے مال کی ضرورت ہے تو یقیناً ہم مال خرچ کریں، لیکن اگر دین اسلام کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے کہ جو مال سے زیادہ اہم ہے، مثال کے طور پر دین اسلام کو ہمارا وقت چاہیے، کیونکہ ہم مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے تبلیغ کر سکتا ہوں، اب اس کے مال کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام کو، اب اس کے الفاظ کی، اس کے انداز کی، اس کے تبلیغ کی ضرورت ہے دین اسلام کو۔ ائمہ اطہار نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ میرا زمانہ اور امام صادق علیہ السلام کا زمانہ تقریباً ایک جیسا ہے، تو اب مال کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے امام صادق علیہ السلام نے مدارس کا قیام کیا تھا، یہ شخص بھی زیادہ سے زیادہ مدارس کا قیام کرے۔ اگر لگتا ہے کہ میرا زمانہ مثال کے طور پر کسی اور امام کی طرح ملتا ہے، امام رضا علیہ السلام کی طرح ملتا ہے جنہوں نے حکومت میں بھی اپنا حصہ دیا، تو یہ انسان جائے اور حکومت کے اندر حصہ ڈالے اپنا۔ تو اپنے آپ کو پہلے کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ اس وقت دین اسلام کی بقا کی خاطر کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب یہ کیلکولیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آگے بڑھے گا انسان، اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کر سکے گا۔ یقیناً آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تمام کی تمام قوتیں اس بات پر آگے جا رہی ہیں کہ جس کے پاس سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہوگی، اور یقیناً ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، لیکن فقط مال دے دینا دین اسلام کے لیے کفایت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس مال کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی دینی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے دین اسلام باقی رہ سکے، اسے حیات مل سکے۔ ہر انسان اپنے اعتبار سے دیکھے، اپنی فیلڈ کے اعتبار سے دیکھے، جو کمپیوٹر انجینئر ہے، جو میڈیکل میں ڈاکٹری کر رہا ہے، جو جس اعتبار سے جو کام کر رہا ہے، ان کاموں کو سمجھے اور دیکھے کہ کس طریقے سے میں دین اسلام کی خدمت کر سکتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔